کیا آپ سب کو یہ پتا ہے کہ پاکستان جب ایٹمی پاور بنا تھا تو اس کی سب سے زیادہ خوشی کہاں منائی گئی تھی؟ سوچئے ذرا، آپ کو سب کو لگ رہا ہوگا کہ اس کی سب سے زیادہ خوشی جو پاکستان میں منائی گئی تھی. نہیں، آپ غلط ہیں. پاکستان کے ایٹامک پاور بننے کے بعد سب سے زیادہ خوشی جو تھی وہ فلسطین میں منائی گئی تھی. کیوں؟ وہ پاگل ہے. ان کو کس چیز کی خوشی ہو رہی تھی؟ ان کو اس چیز کی خوشی ہو رہی تھی، وہ اس دھوکے میں تھے کہ پاکستان آئے گا اور اب ہمیں بچائے گا، ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور مسجد الاقصی جو کہ کعبہ قبلہ اول ہے اس کی حفاظت کرے گا. لیکن ایسا پچھلے کئی دہائیوں میں نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو کچھ ایسے معاملات کا نہ پتا ہو جو کہ ہمارے عہدیداران جانتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی جو فیلنگز ہیں وہ میں آپ کے سامنے اپنی فیلنگ رکھوں گا. وہ یہ کہ جو پاکستان کے اثاثے ہیں اس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے. اگر اس کا کوئی مالک ہے تو وہ ہم عوام مالک ہیں. وہ 25-26 کروڑ عوام مالک ہے جو پاکستان کے اثاثے ہیں. غوری میزائل اس کا کوئی اور مالک نہیں، اس کے مالک ہم ہیں. شاہین 1, 2, 3 غزنوی، عبدالی اور جتنے بھی فائٹر جیٹس ہیں، جو بھی ہمارے ہتھیار ہیں، اس کے مالک ہم ہیں. ہم سب مل کے. اگر اس میں سے میرا حصہ نکالا جائے تو میں اپنی فوج کو، اپنی جو جتنے بھی ہمارے افواج ہیں، ہمارے ادارے ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں، یا کہیں تو کیونکہ میں اپنے اداروں کا مالک ہوں تو میں اپنے اداروں کو حکم دیتا ہوں کہ میرے حصے کا جو برود ہے اس کا استعمال کیا جائے. مسجد الاقصی کی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے میرے حصے کا جو برود ہے، میرے حصے کا ہے، جو کہ میری ملکیت ہے، اس کا استعمال کیا جائے. نہیں تو وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. اگر میرا قبلہ اول جو ہے وہ سیف نہیں ہے، میرا قبلہ اول کی مطلب جگہوں پہ بم بارود گر رہا ہے، تو مجھے اس بارود کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا یہ کہ قبلہ اول کی حفاظت کا جو ٹھیکہ ہے وہ صرف فلسطینی مسلمانوں نے نہیں اٹھایا ہوا. وہ صرف اور صرف فلسطین کے جو ہمارے مسلمان ہیں نا، انہوں نے نہیں اٹھایا ہوا. وہ چیخیں مار مار کے پکار رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرو. اور ہم لوگ صرف اور صرف سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے بدلے میں ہمارا کتنا نقصان ہوگا. تو جنگیں تو ایسی نہیں لڑی جاتی نا. جنگوں کے لیے تو جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جذبے میں جتنا مرضی بڑا نقصان ہو، کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیا ہو جائے گا اس کے بدلے میں؟ کیا ہو جائے گا؟ وہ یہی ہوگا کہ اس کے بدلے میں وہاں سے ریٹیلیٹ ہوگا، ادھر سے بڑے بڑے مزائل چلیں گے، پاکستان نیز تو نابود ہو جائے گا. نہیں، آپ کی سوچ ہے. کیونکہ اگر آپ پرانی پچھلی جو ساری جتنے بھی آپ معاملات کو سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے جتنے بھی وہ بڑے ہیں جنہوں نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں، ان کی پیشن گوئیاں آپ سنیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو تا قیامت رہے گا. تو کوئی کیسے اس کو برباد کر سکتا ہے؟ کچھ کریں اس بارے میں، کچھ سوچیں. آج اتنے زیادہ جانے جو ہیں وہ شہادت ہو چکی ہیں ان کی فلسطین کے اندر. کب تک بچے جو ہیں ان کی شہادتیں ہوگی؟ فلسطین کے مستقبل کو تباہ کر دیا گیا. آگے کب تک چلے گا؟ ایک دن آئے گا اگر اسی طرح چلتا رہا کہ پورا فلسطین وائپ آؤٹ ہو جائے گا، وہاں پہ کوئی رہے گا ہی نہیں. پھر آپ مسجد الاقصی کا کیا کریں گے؟ سارے مسلمان ممالک کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے. یکجہتی اسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب سب اکٹھے ہو جائیں گے نا تو دنیا کی طاقت، کوئی امریکہ یا کوئی ایسا ملک نہیں توڑ پائے گا آپ کو. عاصم منیر صاحب، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑ جائے. کوئی بھی قربانی سے مراد کوئی بھی قربانی. بچے ہمارے بچے تک قربان ہے. بس میں اپنی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کے نقصان کے لیے میں تیار ہوں. باقی آپ لوگ کامنٹ سیکشن آپ کی ملکیت ہے، آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. تھینک یو.